بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 سانس میں پانی پینا سنت عمر کے راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کے پیش خدمت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں شعر تعبیر۔ ایک خواب کی تعبیر سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں، خوابوں کی جو تعبیریں ہوتی ہیں نا، یہ کتابوں میں جو لکھی ہوتی ہیں، یہ ہر ایک کے اوپر فٹ نہیں آتی ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں، اکثر لوگ کتابوں سے دیکھ کے نا تعبیریں بیان کر دیتے ہیں، تو کیونکہ تعبیروں کا علم جو ہوتا ہے اس کے لیے کافی علوم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے نا، مطلقاً اسی کو ہر ایک کے اوپر فٹ کر دینا یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اور خوابوں کا جو علم ہے نا، یہ بہت نازک علم ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا نا 46واں حصہ ہے، یعنی نبوت ختم ہو گئی ہوئی ہے لیکن خوشخبری ہے نا، اور یہ حدیث پاک میں اس کو 46واں حصہ کہا گیا ہے نبوت کا۔ اتنا اہم یہ موضوع ہے، اور خواب حقیقت ہوتے ہیں، قرآن پاک سے ثابت بھی ہے۔ اس لیے خواب کی تعبیر جب پوچھنی ہو تو کسی مستند یعنی طبیب والے سے پوچھی جائے، اور کتابوں سے لے کر تعبیریں کسی کو بتانا، کسی کو بیان کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایسا نہ کیا کریں، شرعی لحاظ سے یہ درست نہیں ہے۔ تو آج ہم خواب کی تعبیر سنتے ہیں کہ نا سفر سے واپس آ جانا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے نا، مرد یا عورت دیکھے نا کہ وہ کسی راستے میں جا رہے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، تو آدھے راستے میں واپس آ گئے نا، یعنی سفر مکمل نہیں کیا، آدھے سفر سے آدھے راستے سے واپس آ جائے نا، تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ نا کچھ خواہشیں ہوتی ہیں نا، کچھ تمنی ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ ایسی خواہشیں ہیں جو آپ کو بڑی شدت سے اس کی خواہش تھی یار یہ کام میرا ہو جائے، تو اگر خواب میں دیکھا نا کہ آدھے راستے واپس آ گئے نا، تو یہ ہے کہ کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نقصان ہے، اچھی تعبیر نہیں ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اگر اس کی تو اس کا حال یہ ہے کہ توبہ استغفار کرے، صدقہ دے، اور اللہ پاک سے پناہ مانگے، کیونکہ خواہش پوری نہ ہو یہ بھی ایک نعمت کا چھن جانا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو سب کو اچھے خواب دکھائیں، برے خوابوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب کرے۔ آمین کہا کریں، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے، اور دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔